ایسے نہیں کرنا. ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. میں دین کی قدریں اٹھا کے دکھاؤں گا, میں دین کی عزتوں پہ پیرا دے کے دکھاؤں گا, میں دین کی شانوں پر پیرا دے کے دکھاؤں گا. ہمارے ہوتے کوئی مزور کے دین کو ہٹ کرے ہمیں منظور نہیں ہے. ہے نا؟ بولو تو صحیح. اللہ کے بندو, جشن ایسے تو نہیں ہوتا ایک ٹیک ادھر لگا لے, ایک ادھر لگا لے. جشن تو ایسے ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, پوری طرح جوبن کے ساتھ. دیکھیں نا, میرے آپ کے گھر میں کچھ چھوٹی سی خوشی آئے تو ہم تب تک رہتے ہی نہیں جب تک اپنے سارے رشتہ داروں میں چرچا نہ کریں, یاروں میں چرچا نہ کریں, عزیزوں میں چرچا نہ کریں, دوستوں کو بتائیں نہیں. آج تو موبائل ہے, یہاں فون گھمایا کراچی, گھمایا سعودیہ, متحدہ عرب امارات, فون گھمایا وہ امریکہ, وہ آسٹریلیا, وہ اپنا جاپان, وہ اپنا جو وہ افریقہ, دنیا بھر میں. وہ جی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی دی, اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. اب آج کل تو فیس بکیں آ گئی ہیں, فوراً وہاں تصویر چڑھا دی, کہا جی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت, اللہ نے آج مجھے بائک دے دی ہے, مجھے گاڑی مل گئی ہے, مجھے فلاں 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 فلاں. میں نے کہا یہ ساری چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ آپ سے باہر ہو جاتے ہو. وہ اللہ کے بندو, یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر محبوب خدا نہ ہوتا, اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا. تو جب حضور کے آمد کی بات آئے نا تو پھر آپ سے باہر ہو کے, خواجہ غلام فرید نے کہا تھا پھر ایسے ہو جاؤ زمانہ کہے یہ تو کسی کو جانتا ہی نہیں, اس کی شناسائی ہے تو صرف دربار مصطفیٰ سے ہے, یہ زمانے میں کسی کو نہیں جانتا. کہ حضور کی بات آئے نا اس طرح پاگل ہو کے, دیوانے ہو کے حضور کا شان اور حضور کی شان کا بیان سنو سناؤ کہ زمانہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں اس بندے کا تو دنیا میں اور لگتا ہے ہی کچھ نہیں, اس کا تو رشتہ ہی صرف مدینے والے سے. بات سمجھ آئی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ولادت کا ذکر کرنا, آپ کی عظمت کا بیان کرنا, تذکرہ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ بولو تو صحیح, حکم ہے. یہ میرے مولا کا آرڈر ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس لیے ہر بندہ آپ میں سے, ہر بندہ یہ تہیہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا مجمع آپ گیدرنگ کرو اور اس کے بعد میلاد کرو تو تب ہی میلاد ہوگا, نہیں, ایسے نہیں ہے. میلاد میں نے کل بھی ایک جلسے میں کہا اسی علاقے میں, آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, میلاد پتہ کیا, آپ گھر میں جو آپ کی حیثیت ہے, جتنا آپ کی پوزیشن ہے اس کے مطابق کھانا بناؤ, رکھ لو, خود بیٹھ جاؤ, اپنے مسز کو, اہلیہ کو بٹھا لو, بچوں کو بٹھا لو, ہیں ماں باپ ہیں ان کو بٹھا لو, بہن بھائی ان کو بٹھا لو, بٹھا کے نا تو ان میں سے کسی کو یار ذرا قرآن کی ایک آیت تو پڑھ دو, 2 آیتیں تو پڑھ دو, تلاوت تو سنا دو, سورہ کوثر سنا دو, یار سورہ اخلاص سنا دو, سورہ توحید سنا دو. پھر کسی ایک کو بھی حضور کی ذرا نعت سنا دو, کسی کو نہیں آتی آپ خود پڑھ لو, نعت پڑھی, اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر دو, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور نہیں آتا صرف اتنا پڑھ لو, پڑھ کے نا اس کے بعد دعا کر دو, یہ ہو گیا ہے میرے مصطفیٰ کا دیدار. یہ تو نا جیسے آج کاروبار نہیں ہے, کاروبار والوں نے ہر چیز مشکل کر دی, ہر شے. اب کوئی چیز لینے کے لیے نکلے نا تو اس وقت آج یہ جو بزنس مین پارٹی ہے نا, یہ اپنا تاجر, تجار, یہ سوداگر, یہ واقعی سوداگر بن گئے. انہوں نے غریبوں کا تو جینا محال کر دیا ہے اور جینا مشکل کر دیا ہے. تو اسی طرح یہ جو دینی ماحول ہے نا, اس میں اب یہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں نا, پروفیشنل قسم کے لوگ, آکوپیشنل, اور یہ ٹپیکل لوگ, قاریوں, نعتخوانوں, خطیبوں, پیروں, انہوں نے میلاد مشکل کر دیا. آپ قاری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جی 20,000 لوں گا, پھر اس کے بعد پروگرام ہو جائے گا. نعتخوان پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہتا ہے 50 لوں گا, پروگرام ہو جائے گا. آپ خطیب پہ وہ کہتا ہے لاکھ روپیہ, پروگرام ہو جائے گا. پیر صاحب پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہتے ہیں صدارت کریں گے پر ہمیں دو گے کیا. وہ صرف پیر بیٹھنے کا حق ہے, اس کا بھی پیسہ لیتا ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, ہم نے ایک جگہ خطاب کیا, میں نے ایک جگہ تو معلوم ہوا ایک بڑی گدی ہے یہاں پنجاب کی, کہا جی پیر صاحب کو بلایا 6,000 روپے انہوں نے لیے صرف بیٹھنے کا. میں کہا 6,000 تے بک گئے ہیں, وہ دنیا ساتھ بر اعظم کوئی لے آئے, وہ میرے تو مصطفیٰ کے ایک نام محمد کے برابر نہیں ہو سکتا. کس میں پڑھ کے برابر, چھوٹے چھوٹے ریٹ لگا دیے تم نے دین کے. بدھو, بے وقوفو, نکمو,
دین کو بدنام کر دیا. لوگ سمجھیں گے کہ وہ جیسے منڈیوں میں بیٹھے سوداگر ہوتے ہیں, جیسے یہ بازاروں میں بیٹھے سوداگر, تو شاید یہ بھی یہ مساجد میں, مدارس میں, اور یہ مصلوں پر, ممبروں پر, اور یہ اپنا خانقاہوں پر بیٹھے, یہ بھی سوداگر اسی طرح کے تاجر ہیں. تم میں اور ان میں فرق تو ہونا چاہیے کہ تم حضور کے غلام ہو صرف بیٹھنے کا. اور ہم ایک جگہ گئے, میں ایک جگہ تقریر کرنے, اب مجھے تو ظاہر 13 سال ہو گئے پورے پاکستان یہ خطابات اور واضح و بیان کرتے ہوئے, لیکن ہمارے اس دامن پر 1000 گناہوں کے دبے ہوں گے, پر یہ دبا نہیں ہے کہ میں نے زندگی کے کسی موڑ پر حضور کے دین پر کسی سے 1 روپیہ بھی مانگا ہو, 1 روپیہ بھی مانگا ہو. یہاں شیخو پورا کے لوگ بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں برکی ڈیرا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں واگا بارڈر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں مغل پورا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں چائنا اسکیم اور بھگت پورا شاد باغ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں سب کو جانتا ہوں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی میں کوئی ہاتھ اٹھا دے جو کہے کہ اس بندے نے فلاں موقع پر خطاب کیا تھا, پر کہا تھا میں اتنے لوں گا, اور نہیں ہم تم سے کیا لیں, تم دو گے, ہمیں دینے والا طیبہ نگر میں بیٹھا ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے دینے کو, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہماری طرح سر اٹھا کے بولنے کے لیے نا پیچھے کو کریکٹر چاہیے. ہماری طرح آنکھ میں آنکھ ڈال کے صرف وہ بولے گا جس پر دھرتی کے کسی یہاں کے چودھری کا احسان نہ ہو, فقط احسان ہو تو یا خدا کا ہو یا مصطفیٰ کا ہو, وہ بات کرے گا. اور الحمدللہ تعالی اللہ کا احسان ہے, خدا کا کرم ہے. تم تو سب جانتے ہو ہیں, اگر کوئی تم نے 5000 دیا تو میں کوشش کرتا ہوں تمہارے برابر میں بھی 5000 دوں. تم نے کبھی 1000 دیا تو میں کوشش کرتا ہوں میں بھی 1000 دوں. تم نے 500 دیا میں بھی کوشش کرتا ہوں 500 دوں. اللہ کا احسان ہے, خدا کا کرم ہے. میں اس مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوں, ہم نے اس مسجد پر میں جتنے پیسے ہم نے یہاں لگائے نا, یہی پیسے ہم اس سے ہٹ کر کہیں اور لگاتے تو ہم ایک بہت بڑا دارالعلوم کھڑا کر لیتے. 1 کروڑ روپیہ کم و بیش اس مسجد پر لگا ہوا ہے جو ہم نے یہاں لگایا. یہ صرف منہ سے کہنا آسان ہے. یہاں مسجد کا چھوٹا سا کام ہے نا, لوگ سپیکر دے کے سڑک پہ باہر بندے کو بٹھاتے ہیں, وہ سارا دن اعلان کرتا رہتا ہے اور شام 100-200 چندہ نکلتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح, نہیں دیکھا تم نے؟ اور میرے 11 سالوں میں یہاں, میرے 11 سالوں میں مجھے باہر سڑک کا سپیکر تو چھوڑو, یہ بتاؤ اس مسجد میں کبھی اس سپیکر میں بھی اعلان ہوا ہے؟ میں شالامار باغ میں صبح سویرے نماز کے بعد ورزش کر رہا تھا, میں نے بتایا بھی ایکسرسائز کر رہا تھا. ایک مسجد میں بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ شام 11ویں شریف کا ختم ہے, تو ساتھ یہ اعلان ہوا جا رہا ہے کہ بھئی فلاں کے بیٹے نے چودھری نمبردار صاحب فلاں انہوں نے پتر 10 روپے دیتے, اللہ بھلا کرے, فلاں نے 5 روپے دیتے. یہ کلچر ہے. میں نا اب وہاں صبح ورزش کر رہا تھا, عام جالی میری ٹوپی پہن گئی, میں نکلا باہر اسی حال میں وہاں چلا گیا. تو میں مسجد جا کے, میں وہ مؤذن صاحب تھے یا قاری صاحب, میں نے کہا حضرت کتنا آپ کا ختم شریف پہ خرچہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کو ہو جاتا ہے 1500 2000 2500 اتنا یہ ہو جاتا ہے. میں نے 3000 روپے نکال کے دیا, میں نے کہا یہ رکھیں اور شام کو ختم دلوا دینا, آج کے بعد ایسے اعلان نہیں کرنا. کیوں؟ میں نے کہا یہ باغ کے اندر وہ چٹے چوڑوں کے نوکر آئے ہوئے, یہ باغ کے اندر پوش اور وہ موم ڈیڈ والے بگوتر آئے ہوئے. میں نے کہا یہ کیوں دینداروں کو سمجھتے کہ دیندار بیکاری ہوتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں؟ میں نے کہا تو نے سپیکر اللہ کے بندے نماز فجر پڑھ کے ساتھ ہی کھول لی ہے, اب 7 بجنے کو تیرا سپیکر بند ہونے کا نام نہیں لے رہا, تو لوگ پھر کیوں تنگ نہیں ہوتے؟ کیوں نہ ہو اس طرح ہوتے. میں نے کہا یہ بند کرو. اب نہیں, میں نے کہا آئندہ, میں نے کہا اور نہ ہو تو ہمارا نمبر رکھ لو, ہم غریب لوگ ہیں, میں کو فیکٹریوں کا مالک نہیں, کارخانوں کا ملوں کا مالک نہیں ہوں, لیکن میں نے جینا مصطفیٰ کے نام کے لیے سیکھا ہے, دین کے لیے سیکھا ہے. میری زندگی کا مشن یہ ہے, میں نے اگر کسی کو میرے پاس جو پڑے گا نا, میں اس کو زمانے کا نوکر نہیں بناؤں گا. جو ہمارے پاس پڑے گا ہم اس کو نوکر بنائیں گے تو صرف حسنین کے نانے کا نوکر بنائیں گے, بس. ہم دنیا کی نوکری سکھائیں گے, کیوں؟ ہمیں آتی نہیں ہے, ہم مر جائیں گے. یار ہمیں کو یہ ضروری ہے کہ بنگلہ بنا کے جینا ہے, ہمیں ضروری ہے کہ 10 کنال کی کوٹھی میں جینا ہے, وہ اتنی سی قبر میں جانا ہے؟ نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی. ہمیں غیرت چاہیے, ہمیں حمیت چاہیے, سر اٹھا کے جینا ہے, ہمیں سر جھکا کے نہیں جینا.
بات سمجھائی؟ تو یہ اوکھا کر دیا ان لوگوں نے. تو ہماری یہ سوچ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہاں دین پہ کام کرو, تو ہم نے یہاں آج تک الحمدللہ نہیں کیا. مجھے یاد ہے پہلے سال آیا تھا تو رمضان کا مہینہ آیا نا, تو وہ تب کچھ لوگ ہوتے تھے تب, تو انہوں نے کہا جی 27واں جلسہ ہے اعلان. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا قرآن کی قیمت دے دو گے؟ قرآن کتنے کا ہے؟ نہیں دے سکتے. میں نے کہا پھر زبان بند, پھر اسپیکر پہ نہیں اعلان کرنا اساں کاری ہونا اتنا دیتا تھے فلانے اتنا دیتا. خاموش, ایسے نہیں کرنا. ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. میں دین کی قدریں اٹھا کے دکھاؤں گا, میں دین کی عزتوں پہ پیرا دے کے دکھاؤں گا, میں دین کی شانوں پر پیرا دے کے دکھاؤں گا. ہمارے ہوتے کوئی مزدور کے دین کو ہیٹ کرے ہمیں منظور نہیں ہے.